بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں معاشرت سے متعلق، رہن سہن سے متعلق، یعنی وہ شریعت کے وہ احکام جن کا ہمارے آپس کے معاملات سے تعلق ہے۔ صبح و شام انسان کو رہنا پڑتا ہے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تجارت میں ہے تو کسٹمر کے ساتھ کیسے اس نے معاملات کرنے ہیں، تو ان احکام سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد یہ جو تھوڑا سا وقت ہوگا اس میں بتائی جایا کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی بے حیائی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتکلف بھی حیا اور شرم کے خلاف بات نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ بات بات پہ گالی، بات بات پہ فحش باتیں، ماں بہن کی گالیاں ہمارے معاشرے میں ایسے داخل ہو چکی ہیں کہ ان کو کوئی برا ہی نہیں سمجھتا، فیشن بن گیا یہ۔ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خصلت کے بارے میں، کسی صفت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کرے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور آپ کے اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائی وہ اس لیے تاکہ امت اس کو فالو کرے، اس کی اتباع کرے۔ تو جو لوگ بھی اسلام کے اور مذہب کے جتنے زیادہ قریب ہوں گے، ان کی طبیعت میں، ان کی زبان میں، ان کے مزاج میں بے حیائی کا عنصر اتنا ہی کم ہوگا۔ تو اپنی زبان سے گالیاں، بے حیائی میں سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں گالیاں ہیں، بات بات پہ گالیاں، بات بات پہ گالیاں، اور یہ گالیاں بھی ہمارے معاشرے میں غیر مسلموں سے آئی ہیں، غیر مسلموں سے۔ جو قوم من حیث القوم اسلام کے جتنا قریب ہے اس میں گالیوں کا رواج اتنا ہی کم ہے۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ جب غصے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کوئی تعجب والی چیز دیکھیں گے تو سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ جیسے جیسے آپ دور ہوتے جائیں گے تو گالیاں آتی چلی جائیں گی۔ انگلش میں ایک لفظ ہے شٹ، بہت زیادہ بولا جاتا ہے، بہت ہی بیہودہ لفظ ہے، بہت ہی برا لفظ ہے۔ جو بھی جاتا ہے وہ یہ لفظ سیکھ کے آ جاتا ہے، بات بات پہ شٹ۔ ایک عرب تھے، سعودی عرب سے گئے وہ، تو وہ ڈرائیونگ کر رہے تھے امریکہ میں۔ میرا مقصد کسی قوم کی برائی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں تہذیب دی ہے اللہ کے رسول کے ذریعے ہم اس کو فالو کریں، ہم کسی اور سے نہ سیکھیں کہ کس موقع پر کیا بولنا ہے۔ تو وہ امریکہ گئے، ڈرائیونگ کر رہے تھے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا ان کے منہ سے نکلا شٹ، ان کے منہ سے کیا نکلا؟ او شٹ، اور اللہ نے ان کو موت سے بچایا۔ تو جب اللہ نے ان کو صحت دی اور زندگی ملی، ان کو بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو وہ فوراً امریکہ چھوڑ کر واپس سعودی عرب آ گئے اور کہا کہ یہ موت کا وقت تھا، اس وقت میرے منہ سے پہلے سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کلمے جیسے الفاظ نکلتے تھے، اور جب سے یہاں آیا ہوں تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور وہ اللہ اکبر سب زبان سے گئے، اور کیا نکل رہا ہے منہ سے؟ بات بات پہ او شٹ، شٹ کا لفظ نکل رہا ہے۔ تو یہ انسان کی زبان میں آہستہ آہستہ گندگی آتی ہے اگر وہ اپنے مذہب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کسی تعجب کی چیز کو دیکھ کر ان کو تعجب ہوتا تھا تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسا پیارا جملہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مصیبت جو ہمیں ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہمیں اس کا نعم البدل عطا کر دے گا۔ کتنا بہترین جملہ ہے۔ لیکن اب آج کسی کو مصیبت پہنچتی ہے، شٹ کے الفاظ نکالتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے منہ سے، اور فحش گالیاں دیتے ہیں۔ کہیں تھوڑی سی ٹکر ہو گئی، بائک پہ جا رہے ہیں آپ، تھوڑی سی ٹکر ہو گئی، ایک گالی نکال دی۔ اپنے آپ تک کو گالیاں دیتے ہیں لوگ، اپنے آپ تک۔ بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا یہ گالی دے کس کو رہا ہے،
وہ ویسے ہی ماحول کو گالی دے رہا ہے. تو یہ فیشن بن گیا ہے. ان گالیوں کو، اس بےہودگی کو، اس گندگی کو اپنی زبان سے نکالیں، کیونکہ اس سے انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. گھروں میں بھی پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی خواتین جو ہے نا فحش گالی زبان پہ نکالیں. عورتوں میں تو تصور ہی نہیں تھا، یہ مردوں میں سنتے تھے. اب عورتوں میں بھی گالیوں کا رواج آنا شروع ہو رہا ہے. تو آپس کی معاشرت میں اور آداب میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اپنے کلام پر، اپنی زبان پر دعاؤں کو لے کر آئیں، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. بات بات پہ گالیاں، بات بات پہ گالیاں اور فحش گندی گندی گالیاں دینا بات بات پہ، اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہیے. اور جس کو اس کی لت پڑ چکی ہے، بعض لوگوں کو اتنی لت پڑ چکی ہوتی ہے گندی گالیوں کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ پوری پوری گالیوں کی گردان نکالتے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، عادت پڑ جاتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے جس چیز کی انسان کو عادت پڑ جائے نا، اس میں اپنے لیے کوئی سزا متعین کرے. سزا کا مطلب جب بھی زبان سے گالی نکلے گی اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یہ نیت کر لے. زیادہ پیسے نہیں، 20 روپے ہی صدقہ کرنے کی نیت کر لے، 25 روپے ہی صدقہ کروں گا. آہستہ آہستہ اس سے تھوڑا اس کی زبان جو ہے نا آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی صحیح ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصلت کے اخلاق تھے اور گالیوں سے اجتناب تھا، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.